معزز ناظرین، ہندوستان کا انفراسٹرکچر دھیرے دھیرے اور گر کر تباہ ہو رہا ہے۔ ٹرینوں کے تصادم سے کئی نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب تک کئی سینکڑوں انسان ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقدس دریائے گنگا پر 1700 کروڑ کی لاگت سے تعمیر پل بھی گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ مودی کی حکومت نے جو لوگوں کو دھوکے دے دے کر جو تعمیرات کی ہیں اور جو انفراسٹرکچر تعمیر کیا ہے وہ اب دھیرے دھیرے گر کر منہدم ہو رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں عوام کو حکومت کے خلاف نکلنے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مودی جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو ہندوستان میں ہونے والے واقعات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں گا اور اس کے ساتھ ہی مودی کی ناکام پالیسیوں کے بارے میں آپ کو حقائق سے آگاہ کریں گے۔ گرامی، مودی نے اپنی ہندو توا پر مبنی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان کو آج اس ڈگر پر کھڑا کر دیا ہے کہ آئے روز انفراسٹرکچر تباہ ہو رہے ہیں، سڑکیں ڈوب رہی ہیں، پل گر رہے ہیں، ٹرینیں ٹکرا رہی ہیں، جہاز ہنگامی لینڈنگ کر رہے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے جنوبی ایشیا میں سب سے بڑے ملک بھارت میں اب لوگ سفر بھی بلا خوف نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ مودی نے جو جیلی انفراسٹرکچر کھڑا کیا تھا وہ اب گر رہا ہے۔ چونکہ مودی نے ہندو توا کے پرچار پر زور دیا تھا اور دیگر چیزوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ حال ہی میں 2 ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے بھارتی شہری خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ٹرین میں سفر تو بالکل نہیں کیا جا رہا، جہاز بار بار فنی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کر رہے ہیں، عام سفر بھی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ملک کی سڑکیں ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ حالیہ واقعہ ایک طرف افسوسناک ہے تو دوسری طرف حکومتی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ دوستو، انڈیا کی ریاست اڑیسہ میں 2 ٹرینوں کے درمیان تصادم کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 288 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ ہفتے کی شام پیش آنے والے حادثے میں 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بالاسور ضلع کے بھناگا اسٹیشن پر کلکتہ سے چنئی جانے والی کورومنڈل ایکسپریس تیز رفتاری سے 128 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مین ٹریک سے ہٹ کر ایک لوپ ٹریک میں داخل ہو گئی، جو ایک سائیڈ ٹریک تھا جسے ٹرینوں کو کھڑا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران یہ انڈیا میں پیش آنے والا مہلک ترین حادثہ ہے۔ ٹرین میں سفر کرنے والے سنجے مکھیا بھی اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ وہ یومیہ مزدوری پر کام کیا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ چنئی جا رہے تھے۔ اس دوران وہ بیت الخلا گئے جہاں ان کو زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ سنجے مکھیا نے کہا کہ سب کچھ ہل رہا تھا اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بوگی الٹ گئی ہو۔ محمد عاقب، جو 3 بوگیوں میں 26 افراد کے ایک گروپ کے ساتھ کیرالا جا رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گروپ میں زیادہ تر طلباء تھے۔ ہم نے اچانک ایک زوردار آواز سنی، بوگیاں الٹ گئیں، ہم سب زخمی ہوئے، کئی افراد ہلاک ہو گئے، تاہم ہم حادثے میں محفوظ رہے۔ عینی شاہدین کے مطابق جائے حادثہ پر ٹرین کی بوگیاں الٹی پڑی ہیں، مسافروں کا سامان بھی بکھرا پڑا ہے، جبکہ ریسکیو ورکرز لاشیں نکال رہے ہیں۔ یہ اندوہناک واقعہ ہندوستان میں صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ حکومتی نااہلی کی وجہ سے ٹرینوں کا سارا نظام تباہ ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹرین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بوگی میں 1000 سے اوپر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹرینوں کا نظام اس قدر تباہ کروایا گیا ہے کہ کوئی ٹرین چلتی نہیں، اگر چل جاتی تو اس طرح کے حادثات کا شکار ہو جاتی ہے، اور حادثات بھی ایسے کہ کوئی زندگی بھر نہ بھول پائے۔ روزنامہ دی ہندو سے بات کرتے ہوئے 40 برس کی سمنتھ جین نے کہا، وہ زندگی بھر یہ حادثہ نہیں بھولیں گے اور یہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح یاد رہے گا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اپنی زندگی میں ایسا خوفناک حادثہ دیکھوں گا۔ ہر جگہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، کسی کے اعزاز نہیں تھے، بوگیوں میں پھنسے ہوئے لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ سنتوش جین کا کہنا ہے، قریبی علاقوں سے مقامی افراد مدد کو پہنچے اور وہ لاشیں نکال کر پٹڑی پر رکھ رہے تھے۔ یہ بہت دردناک منظر تھا۔ حکومتی نااہلی یہ ہے کہ سرکاری اہلکار ایک کپڑے میں لاشیں بھر کر لا رہے تھے اور ٹرکوں میں پھینک رہے تھے جیسے یہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی لکڑی کا سامان ہو۔ ناظرین گرامی، ہندوستانی ریلوے حکام کی جانب سے الیکٹرانک ٹریک مینجمنٹ سسٹم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ممکنہ صورت میں ٹریک مینجمنٹ سسٹم میں خرابی کی وجہ سے حادثہ رونما ہونے کا تاثر مل رہا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ 1.42 بلین آبادی والے ملک کے وزیر اعظم
नरेंद्र मोदी इंडिया में बरतानवी दौर के रेल ट्रैक नेटवर्क को जदीद बनाने के हवाले से सिर्फ दावे ही करते आए हैं, जबकि आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हर साल सैकड़ों की तादाद में ट्रेन हादसात का शिकार हो रही हैं, लेकिन हुकूमत अपनी हिंदू तवा पॉलिसी की वजह से खामोश तमाशाई बनी हुई है। दोस्तों, दूसरी तरफ बिहार के भागलपुर इलाके में गंगा नदी पर अरबों रुपए की लागत से जेर तामूर पुल गिर गया है। गखड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाली गुआनी सुल्तानगंज गंगा पुल के गिरने की वजह से हुकूमत एक बार फिर बदउनवानी के इल्जामात में गिर गई है। इतलात के मुताबिक इस पुल के 4 सतून गिरकर गंगा में बह गए हैं। गंगा में पुल गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये पुल 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। इसकी तामीर पर पहले ही सवालात उठ रहे थे, लेकिन हुकूमत अपनी मस्ती में मस्त सब कुछ नजरअंदाज कर रही थी। यही वजह है कि अपोजिशन की जमातें मोदी को हटाने का मुतालबा कर रही हैं और उन्हें मुस्ताफी होने का कहा जा रहा है। हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए अमेरिका में क़याम पजीर इंडियन अफराद को जमहूरियत और मुल्क के आइन के लिए खड़े होने का मुतालबा किया है। राहुल गांधी ने मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी पर मुल्क को तकसीम करने, बेरोजगारी और तालीम जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो देने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। 52 साला राहुल गांधी ने मैनहट्टन के जैकब जूट्स सेंटर में इंडियन ओवरसीज कॉन्फ्रेंस USA के प्रोग्राम में तकरीबन 700 अफराद के मजमे से खिताब करते हुए कहा, लोगों के लिए बदतमीजी करना, मगरूर होना, मुतशद्दद होना ये इंडियन इक़दार नहीं है। इस वक्त मोदी को हिंदुस्तान में सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में हादसात हो रहे हैं, जबकि मोदी अपोजिशन जमातों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। लोगों के लिए सफ़र करना मुश्किल हो गया है। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट से बार बार खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ मकामी और बैनुल-अक़वामी जहाज़ हंगामी लैंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं, क्योंकि दुनिया भर से आने वालों को अगर यूं रिस्क पर रखा गया तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के सफ़र से आलमी बाइकाट का ऐलान कर दिया जाएगा। हालिया ट्रेन हादसे ने एक तरफ मकामी सतह पर मुसाफिरों को मुश्किल में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ जहाज़ों की हंगामी लैंडिंग ने बैरूनी मुल्क से आए मुसाफिर वापस अपने मुल्क जाने के लिए फिक्रमंद हैं। ताहम इस दौरान मोदी पार्लियामेंट के लिए नई इमारत तामीर करके सारा दिन हिंदुआना रस्म अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस RSS मोदी को मजबूर कर रही है। RSS को सड़कों, ट्रेनों या जहाज से कोई सरोकार नहीं। वो सिर्फ भारत में हिंदुओं की हुक्मरानी और दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों को गुलाम बनाने की पॉलिसी पर कार फरमा है। यही वक्त है कि मोदी को अपनी हुकूमत पर ख़ुसूसन तवज्जो देनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में कोई भी मकामी या आलमी सतह पर हिंदुस्तान का सफ़र करने से पहले 1000 बार सोचेगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।